آج میں ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں مارول کے سپر ہیروز ایکس مین کو۔ مارول کامکس کے لگ بھگ آدھے ہیروز میوٹن ہی ہیں۔ میوٹن بھی انسان ہی ہوتے ہیں، مگر ان کا ڈی این اے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے پاس اسپیشل پاورز آ جاتی ہیں۔ اس لیے مووی کے اندر میوٹن کا ایک الگ ہی یونیورس ہے، جس کی سب سے پہلی مووی ہے ایکس مین۔ فلم کے سٹارٹ میں 1944 کا سال دکھایا جاتا ہے، جہاں پولینڈ میں لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا رہا ہوتا ہے۔ وہاں ہم ایک لڑکے کو اس کی ماں کے ساتھ دیکھتے ہیں، جو سپاہیوں کے آ جانے سے الگ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی ماں کی طرف جانے کی بہت کوشش کرتا ہے، پر کچھ سپاہی اسے پکڑ لیتے ہیں اور اس کی ماں کو لوہے کے دروازے کے دوسری طرف لے جایا جاتا ہے۔ اب یہ لڑکا اپنی پاورز کا استعمال کر کے اس لوہے کے دروازے کو موڑ دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس دروازے کو توڑ پاتا، ایک سپاہی اس کے سر پر حملہ کرتا ہے، جس سے وہ وہیں بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اصل میں وہ لڑکا ایک میوٹنٹ ہے۔ اب ہم پریزنٹ ڈے میں امریکہ کو دکھایا جاتا ہے، جہاں ان کی پارلیمنٹ میں ایک میٹنگ چل رہی ہوتی ہے۔ اصل میں سن 2000 تک میوٹن کی تعداد کافی بڑھ چکی تھی اور عام انسان ان سے کافی ڈرنے لگے تھے، کیونکہ کچھ میوٹنس اپنی پاورز کا غلط استعمال کرتے تھے۔ اس لیے یو ایس اے کے سینیٹر رابرٹ کیلی نے میوٹن رجسٹریشنز ایکٹ نام کا قانون بنایا۔ یہ قانون اگر لاگو ہو جاتا تو سبھی میوٹنٹ کو سرکار کے سامنے آ کر اپنی پہچان اور شکتیاں بتانی پڑتیں، مگر میوٹنٹ اس کے سخت خلاف تھے، کیونکہ اگر ان کی اصلیت سامنے آ گئی تو عام لوگ ان سے دوری بنا لیں گے اور سرکار شاید ان کی پاورز کا غلط استعمال کرے گی۔ چارلس یعنی پروفیسر ایکس، جو کہ ایک مائنڈ کنٹرولر میوٹنٹ ہیں، وہ سرکار کو شانتی سے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کا پرانا دوست ایرک لنشیئر یعنی میگنیٹو، جو کہ اپنی پاور سے میڈل کو کنٹرول کر سکتا ہے، وہ سرکار کے خلاف اب غلط قدم اٹھانے کا سوچ رہا تھا۔ پروفیسر ایکس کا ہمیشہ یہ ماننا تھا کہ میوٹنٹ اور انسانوں کو ایک ساتھ شانتی سے رہنا چاہیے، اور پروفیسر ایک خاص اسکول بھی چلاتے تھے جہاں وہ میوٹنٹس کو اپنی پاورز کا صحیح استعمال کرنا سکھاتے تھے۔ پر میگنیٹو کی سوچ بالکل غلط تھی۔ وہ عام انسانوں کو اپنا دشمن سمجھتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ میوٹنٹ ہی دنیا پر حکومت کریں۔ اس لیے اس نے بردر آف میوٹنٹ کے نام سے ایک ٹیم بنا رکھی تھی۔ اب ہم روگ نامی لڑکی کو دیکھتے ہیں، جو اپنے دوست کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں، اور باتوں باتوں میں وہ ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس لڑکے کو کچھ ہونے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر روگ چلانے لگتی ہے۔ دراصل روگ بھی ایک میوٹنٹ تھی، جس کے چھونے سے سامنے والے کی جان روگ میں ٹرانسفر ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد روگ ایک باڑ میں چلی جاتی ہے، اور اسی باڑ میں ہم لوگن کو دیکھتے ہیں، جو فائٹ کر رہا ہوتا ہے، جہاں وہ دوسرے فائٹر کو بڑی آسانی سے ہرا دیتا ہے، اور پھر لوگن اپنے ٹرک میں بیٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کچھ دور جانے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے ٹرک میں کوئی چھپا ہوا ہے، جسے چیک کرنے پر وہ روگ ہوتی ہے۔ پہلے تو روگ اسے ٹرک سے اتار دیتا ہے، لیکن پھر کچھ سوچ کر اسے اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہے۔ روگ لوگن کے گلے میں ایک لاکٹ دیکھتی ہے، جس پر وولورین لکھا ہوتا ہے، جس پر وہ سوال کرتی ہے کیا وہ آرمی میں ہے، کیونکہ اس قسم کا لاکٹ صرف آرمی والوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ اور لوگن کہتا ہے میں آرمی میں نہیں ہوں۔ یہ لوگ بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ٹرک کی ٹکر ایک پیڑ سے ہو جاتی ہے، اور لوگن ٹرک سے دور جا گرتا ہے اور روگ ٹرک میں ہی پھنس جاتی ہے کہ تبھی میگنیٹو کا ایک میوٹنٹ سیبر ٹوتھ ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ پھر وہ روگ کی طرف بڑھتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے نقصان پہنچاتا، ایکس مین کے 2 ممبر وہاں آ جاتے ہیں اور سیبر کو بھگا دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگن اور روگ کو ایکس مین کے پاس اسکول میں لے کر جاتے ہیں۔ وہاں روگ اس اسکول میں ایڈمیشن کر لیتی ہے، اور پروفیسر ایکس لوگن کو بولتے ہیں کہ میگنیٹو روگ کے پیچھے پڑا ہے، اور جب تک اس کی وجہ پتہ نہیں لگ جاتی تب تک لوگن وہی رکنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ دوسری طرف میگنیٹو کی ایک ساتھی مسٹیک، جو کہ ایک روح بدلنے والی میوٹنٹ ہے، وہ سینیٹر کیلی کو اغوا کر کے میگنیٹو کے پاس لے آتی ہے۔ اس طرف ڈاکٹر لوگن کی باڈی کو چیک کر کے بتاتی ہے کہ اس کی باڈی میں کسی طرح کا میٹل ڈالا گیا ہے، جس سے کوئی بھی عام انسان مر سکتا ہے، لیکن لوگن کی باڈی خود کو ہیل کر سکتی ہے، اسی لیے اس کی ابھی تک موت نہیں ہوئی۔ پھر سین شفٹ ہوتا ہے میگنیٹو کی طرف، جہاں اس نے خود کی پاور سے چلنے والی ایک ایسی مشین بنا رکھی تھی جس سے کسی کو بھی میوٹنٹ بنایا جا سکتا ہے۔ وہ اس مشین کو سٹارٹ کرتا ہے تو اس کے ریڈیشن سے سینیٹر کیلی ایک میوٹنٹ بن جاتا ہے۔ میگنیٹو اس طرح سے اور کئی لوگوں کو میوٹنٹ بنانے والا تھا۔ ادھر اسکول میں روگ جب لوگن سے ملنے جاتی ہے تو غلطی سے وہ اسے گھائل کر دیتا ہے۔ پھر روگ لوگن کی پاور آبزرو کر کے خود کو ٹھیک کر لیتی ہے، جس سے لوگن بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہ نظارہ دیکھ کر دوسرے بچے ڈر جاتے ہیں۔ اگلے دن مسٹیک اسکول میں گھس جاتی ہے اور ایک اسٹوڈنٹ کا روپ لے کر روگ کو یہ بولتی ہے کہ پروفیسر اس سے بہت زیادہ ناراض ہیں۔ روگ اس کی باتوں پر آ کر وہاں سے نکل جاتی ہے۔ پھر پروفیسر ایکس سیریبرو نام کی مشین کا استعمال کرتے ہیں، اور اس مشین سے پروفیسر کی پاور کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس سے وہ روگ کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ پھر لوگن اپنے ساتھیوں کے ساتھ روگ کو واپس لانے کے لیے ٹرین میں جاتے ہیں، پر میگنیٹو بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ لوگن کو لگ رہا تھا کہ میگنیٹو اس کے لیے وہاں آیا ہے، لیکن اصل میں اسے روگ کی تلاش تھی۔ پھر وہ روگ کو پکڑ کر وہاں سے لے جاتے ہیں۔
ادھر سینیٹر کیلی میگنیٹو کی قید سے بھاگ کر میوٹن کے اسکول پہنچ جاتے ہیں اور اب وہ ایک میوٹنٹ بن چکے تھے، اس لیے انہیں عام لوگوں کے پاس جانے سے ڈر لگ رہا تھا۔ پروفیسر ایکس جب سینیٹر کا دماغ پڑھتے ہیں تو انہیں میگنیٹو کے پلان کا پتہ لگ جاتا ہے۔ میگنیٹو رو کی باڈی میں اپنی پاورز ڈال کر اس سے وہ مشین چلوانے والا تھا۔ اس مشین کو بڑے پیمانے پر استعمال کرنا جان لیوا تھا، اس لیے میگنیٹو خود زندہ رہنے کے لیے روگ میں اپنی پاورز ڈال کر اس کی جان دو پر لگانے چلا تھا۔ ادھر سینیٹر کیلی میوٹیشن برداشت نہیں کر پاتے اور وہ مر جاتے ہیں۔ پروفیسر ایکس یہ سمجھ گئے تھے میگنیٹو کی اس مشین سے نہ صرف روگ کی جان جائے گی بلکہ عام لوگ بھی میوٹن بننے کے بعد مر جائیں گے۔ پھر پروفیسر سیلیبرو مشین کا استعمال کر کے میگنیٹو اور روگ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مسٹیک نے وہاں آ کر پہلے سے ہی اس مشین کو خراب کر دیا تھا، اس لیے پروفیسر جیسے ہی اس کا استعمال کرتے ہیں وہ کوما میں چلے جاتے ہیں۔ پھر جین گرے مشین کو ٹھیک کرتی ہے جس کے پاس بھی دماغ کی پاور تھی، اس لیے وہ مشین کا استعمال کر کے روگ کی لوکیشن کا پتہ لگا لیتی ہے۔ پھر لوگن، سائیکلوپ، سٹورم اور جین میگنیٹو کو روکنے کے لیے جاتے ہیں۔ میگنیٹو سائچو آف لبرٹی پر اپنے کام کو انجام دینے والا تھا کیونکہ وہاں پاس کے ایک آئر لینڈ پر بہت بڑے پولیٹیشین کی میٹنگ ہونے والی تھی۔ میگنیٹو ان سبھی پولیٹیشین کو میوٹن بنانے والا تھا تاکہ گورنمنٹ ان کے پکش میں آ جائے۔ پھر ایکس مین کے لوگ وہاں آ کر میگنیٹو کی ٹیم سے لڑتے ہیں۔ ادھر میگنیٹو رو کے اندر اپنی پاور ڈال کر مشین کو سٹارٹ کر دیتا ہے، تبھی لوگن وہاں پہنچ کر اس مشین کو برباد کر دیتا ہے اور لوگن اپنی پاور دے کر روگ کو ہوش میں لے آتا ہے، لیکن اس سے لوگن کی پاور کم ہو جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ میگنیٹو اب ہار چکا تھا اور اسے پولیس پکڑ لیتی ہے۔ پھر کچھ وقت بعد پروفیسر ایکس اور لوگن کو ہوش آ جاتا ہے۔ پروفیسر ایکس نے لوگن کے پاسٹ کے بارے میں کچھ جانکاری اکٹھی کر لی تھی، جسے جان کر لوگن پھر سے اپنے وجود کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ آخر میں مسٹیف نے سینیٹر کیلی کا روپ لے کر میوٹن رجسٹریشنز ایکٹ کو کینسل کروا دیا اور میگنیٹو کو ایک پلاسٹک کی جیل میں قید رکھا گیا تھا تاکہ وہ اپنی پاور استعمال کر کے بھاگ نہ سکے۔ پروفیسر اس سے ملنے جاتے ہیں۔ میگنیٹو ابھی بھی عام انسانوں کے خلاف تھا اور پروفیسر ایکس مین ابھی بھی اس کو روکنے کے لیے تیار تھے اور فلم یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی ایکس مین پارٹ 1 کی ایکسپلینیشن ویڈیو، اور جلد ہی میں لاؤں گا اس کا دوسرے پارٹ کی کہانی۔ تو اس کے لیے چینل سے جڑے رہیں اور چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔